السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال ربنا جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف۔ معزز و محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، اپنی باتیں شروع کرنے سے پہلے میں باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچے کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ جمعے میں مجھے بعد میں خبر ملی کہ بہت سارے لوگ خطبے کے درمیان باہر بیٹھ کر دھوپ کھا رہے تھے، تو یہ بے انتہا افسوس کی بات ہے۔ اور ایسے لوگ جو خطبے کے وقت میں، خطبے کے بالکل بعین ہی اس درمیان، وہ لوگ بجائے اس کے کہ خطبے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کتاب و سنت کی، ان کو سنیں اور نصیحتیں حاصل کریں، وہ لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، ان سب باتوں کو سننے کے بجائے وہ اپنا باہر بیٹھ کر دھوپ کھا رہے تھے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ جمعے کے دن یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا، یہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ یہ کیسے؟ عام دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، جمعے میں جو 2 رکعت کم ہو جاتی ہے وہ دراصل خطبے کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ اگر خطبے کو نہ سنیں، ہمارے نزدیک خطبے کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور ہم اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں، باہر بیٹھ کر دھوپ کھانے لگ جائیں، گھروں میں اپنے کام کاج میں لگ جائیں، کھیتی باڑی میں لگ جائیں، دوسرے معاملات میں لگ جائیں، تو ایسا کرنے والے انسانوں سے بڑا بدنصیب اس سرزمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبے کے درمیان جو لوگ باہر بیٹھنے کا پلان رکھ رہے ہیں، میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو اللہ کے واسطے سنتوں سے فارغ ہو کر فوری طور پر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ حضرات سامعین کرام، آج میں ایک اہم ترین موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے سردی کا موسم، احکام و مسائل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسموں کا الٹ پھیر یا موسموں کا بدلنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
دن و رات کا بدلنا، الٹنا اور پھرنا، یہ سب کا سب جو ہے لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ دن و رات کا الٹ پھیر، سردی گرمی جاڑا برسات، یہ سب کا آنا جانا اور بدلنا ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بہت ہی عظیم نشانیوں میں سے ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جو ہے ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر ہندوستان میں جو موسم ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، جاڑا ہے، گرمی ہے اور برسات ہے۔ اور ابھی یہ جو موسم شروع ہوا ہے یہ سردی کا موسم ہے۔ سردی کا موسم آتے ہی بہت سارے معاملات ایسے پیش آتے ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے جن سے ہمیں نمٹنا ہوتا ہے، جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان تمام معاملات میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ بھئی ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں ہم اور آپ سردی کو دور کرنے کے لیے آگ تاپتے ہیں، پھر بھلا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا، یہ کیسے کوئی، یعنی ہمارا نفس اس پر مائل نہیں ہوتا، تکلیف کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں چلو بھائی مجبوری ہے، غسل کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اب وضو، سردی کا موسم ہے، ہمیں وضو کرنا ہے، ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں، پھر ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، یا پگڑی کے بجائے بہت ساری چیزیں جو سر میں لپیٹی جاتی ہیں سردی سے بچنے کے لیے، ہم نے یہ سارا کچھ سر میں لپیٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے شریعت پر عمل کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ یا اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں جن سے ہمیں نمٹنے کے لیے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے شریعت کی رہنمائی لینا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ دوستو اور بھائیو، سردی کا موسم ایک طریقے سے مومنوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہوتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ سردی کا موسم یا گرمی کا موسم یہ جب الٹتا اور پلٹتا ہے، یہ پھرتا ہے، تو دراصل سائنس کچھ بھی کہتی ہو، ٹیکنالوجی کچھ بھی کہتی ہو، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے، یہ موسم الٹتے اور پلٹتے کیوں ہیں؟ دراصل اس کا سبب حدیث کے اندر بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قالت النار، آگ نے رب العالمین سے کہا کہ اے میرے پروردگار، اکل بعضی بعضا، آگ جب جلتی ہے اور سلگتی ہے تو اندر ایک طریقے سے بہت زیادہ حرارت اور شدت ہوتی ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آگ نے، جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے گرمی کی وجہ سے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو لکڑیاں آپس میں ایک دوسرے کو جلاتی رہتی ہیں اور دھیرے دھیرے سے وہ ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں اور خاک ہو کر اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر ان کا وجود نہیں رہتا۔ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، ختم کیے دے رہا ہے، شدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے، ٹمپریچر کی وجہ سے، لہذا اذن لی ان اتنفس، اے میرے پروردگار تو مجھے اجازت دے دے کہ میں سانس لے لوں۔ آگ نے، جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سانس لینے کی اجازت مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ آگ کو، جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب جہنم سانس لیتی ہے، سانس اپنی جانب کھینچتی ہے تو سردی کا موسم ہوتا ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ اب کہنے والے کہیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر لوگ، وہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پر موسم ٹھنڈا ہے، جنوب میں چلے جائیں وہاں موسم گرم ہے، کسی اور ملک چلے جائیں وہاں موسم بارش کا ہے، تو یہ کیسے کہ جہنم تو ایک ہی ہے، پھر وہ سانس لیتی ہے تو دنیا میں سانس کھینچتی ہے تو موسم ٹھنڈا اور سانس چھوڑتی ہے تو موسم گرم، پھر علاقے تو مختلف ہیں، اور جب سانس چھوڑے گی جہنم ایک ہی ہے۔ تو ان سب سوالات میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے معاملات میں اگر ہم اپنے ذہن کو زیادہ لگائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ذہن کو زیادہ استعمال کرنے والے لوگ گمراہ ہو گئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پڑھنے والے لوگ کہیں نہ کہیں وہ جا کر دین سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے پیر پھسلتے ہیں۔ لہذا جب ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، رب العالمین نے ہمیں بتا دیا، ہمیں تفصیل پہنچا دی گئی، بتا دی گئی، تو اس میں بس ہمیں کوئی چوں اور چرا نہیں کرنا ہے، کوئی تفصیل میں نہیں جانا ہے، کوئی سوال ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ بتاتے ہو کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے،
لیکن کیسے اللہ رب العالمین مستوی ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہے یا فرش پر بیٹھا ہے یا تخت پر بیٹھا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کا؟ کیا حیت ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اور معلوم اس لیے ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ بتلایا ہے، الرحمن علی العرش استوى، سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عرش پر مستوی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے ہمیں پتا چلا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب وہ کیسے مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے یا چٹائی پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے یا فرش پر بیٹھا ہے، یہ سوال ہمیں نہیں کرنا ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا، تو الایمان بہ واجب، لہذا میرے رب نے مجھے جیسے بتایا ہے ویسے ہی اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس بارے میں سوال کرنا، اس بارے میں ڈیپ میں جانا، اس بارے میں جو ہے بلا وجہ تفکر کرنا، سوچنا بچارنا، یہ بدعت ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ لہذا جیسے ہمارے نبی نے بتا دیا، جیسے میرے رب نے بتا دیا، ویسے ہی اس پر ایمان رکھنا ہمارا تقاضا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، پھر تو ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک انسان وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، سانس لیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کام کاج کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، گھر بار کو چلاتا ہے، پالتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کر رہا ہے، دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیسے جہنم وہ سانس لیتی ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف وقت میں کیسے گرمی ہوتی ہے اور کیسے سردی ہوتی ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں بس اتنا ہی پتا جتنا ہمارے نبی نے بتایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، لہٰذا آپ مجھے سانس لینے کی اجازت دے دیجئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دیا کہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے لے۔ اب جہنم جب سانس اپنی جانب کھینچتی ہے تو موسم ٹھنڈی کا ہوتا ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو موسم گرمی کا ہوتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، سردی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، یہ مومنوں کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا ایک اعتبار سے نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کئی مواقع ملتے ہیں سردی کے موسم میں ہمیں نیکیاں کرنے کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، لہذا قصر نہارہ فصام، سردی کے موسم میں دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو مومن روزے رکھتا ہے، وقت کو غنیمت جانتا ہے، زمانے کو، ایام کو غنیمت جانتا ہے، مناسب موقع کی تلاش کر کے سردی کے موسم میں جب دن مختصر ہوتا ہے تو روزے رکھ لیتا ہے۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اور سردی کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور لمبی لمبی راتوں میں وہ قیام بھی کر لیتا ہے اور اپنی نیند بھی پوری کر لیتا ہے، آرام بھی کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا بھی ہے، گر گراتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد بھی پڑھتا ہے، قیام بھی پڑھتا ہے اور اپنی نیند بھی پوری کر لیتا ہے۔ لہذا سردی کا موسم یہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم یہ عبادت گزار بندوں کے لیے غنیمت ہے، ایک بہت اہم موقع ہے۔ ہوتا ہے نا، میلے لگتے ہیں تو اس میں آفر دیا جاتا ہے، عید کا موقع آتا ہے تو اس میں آفر ہوتا ہے 10,000 کا موبائل وہ آپ 5,000 میں لے جائیں، ہوتا ہے نا، ایسے بہت سارے آفرز ہوتے ہیں مختلف مواقع پر۔ میلوں میں آپ کو جو ہے 10 روپے کی چیز 5 روپے میں 3 روپے میں مل جاتی ہے، آفر ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے آفر آپ کے اپنے گلی محلوں میں، مکانات میں، آپ کے اپنے جو ہے بستیوں میں بھی ایسے لوگ آتے ہوں گے جو آپ کو آفر دیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آفر دیا ہے، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم کو آپ آفر سمجھیں، اور دن چھوٹا ہوتا ہے لہذا آپ روزہ رکھ کر دن کو گزار لیں، رات لمبی ہوتی ہے آپ اپنی نیند بھی پوری کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام بھی کر لیں۔ اسی طریقے سے عبید بن عمیر ایک تابعی ہیں، ایک محدثین میں سے ایک شخصیت ہیں، ان کا قول ہے کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو، طال لیلکم لقراءتکم فقرؤوا، تمہاری راتیں تمہارے لیے لمبی ہو گئی ہیں،
لہٰذا تم اپنی نیند کو بھی پوری کرو اور راتوں کو جگ کر قرآن کی تلاوتیں بھی کرو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں عام طور پر 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہی سونے کی عادت ہوگی. اب ٹھنڈی کے موسم میں دن بڑا لمبا ہو گیا تو اتنی لمبی رات لمبی ہو گئی تو اتنی لمبی رات 5 گھنٹہ بندے نے نیند پوری کیا, اس کے بعد نیند کھل گئی, اب اسے نیند ہی نہیں آ رہی, پھر وہ کیا کرے؟ آج کل ہمارے بھائیوں کے پاس تو بڑا آسان موقع ہے. بقیہ رات کو گزارنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون نکال لیا, کانوں میں ایئر فون لگا لیا, پکچر دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, نیند بھی پوری اور ان کا منورنجن بھی ہو جاتا ہے. تو یہ منورنجن نہیں ہے, یہ جہنم کی تیاری ہے. آپ اپنی ان لمبی راتوں کو جنت کی تیاری میں گزاریں. آپ ان لمبی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں. آپ اپنی لمبی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں گزاریں. آپ اپنی لمبی راتوں کو قیام اللیل میں گزاریں. آپ اپنی لمبی راتوں کو تہجد پڑھ کر گزاریں, نمازیں پڑھ کر گزاریں, جہنم کی تیاریوں میں نہ گزاریں. اپنے آپ کو اس لیے نہ تیار کریں کہ مجھے جہنم میں داخل ہونا ہے اور جہنم میں جلنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, لہذا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے مت تیار کریں, جنت کے لیے تیار کریں, جنت میں داخلے کے لیے اپنے آپ تیاری کر لیں. ہاں تو یہ بہت ہی غنیمت کا موقع ہے, بہت ہی اہم موقع ہے. اسی طریقے سے جب سردی کا موسم آتا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ آج سردی کا موسم آتا ہے تو ہمیں سے آج بھی دیکھیں تھوڑی سی سردی کیا تھی, لوگوں نے بہت دیر میں مسجد میں آنے کا کام شروع کر دیا. بڑی تاخیر سے آپ لوگ مسجد میں آئے اور چند لوگ ہی مسجد میں موجود تھے. ہم نے جب بات شروع کی, دھیرے دھیرے لوگوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس کا بھی یہ بھی ایک سبب تھا سردی کا. سردی کے موسم میں فجر کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں, عشاء کی نمازیں معاف ہو جاتی. یہ شریعت نہیں کہتی, یہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں نمازیں نہیں پڑھنا, سردی بڑی ہو رہی ہے, ہم کیسے بستر کو چھوڑ دیں, گرم گرم بستر کو, رضائی کو, کمبل کو, کیسے ہم چھوڑ دیں, کیسے قربانی دے دیں, اور کیسے ٹھنڈی کے موسم میں مسجدوں میں جائیں, وہاں پہ مسجد میں ٹھنڈی لگے گی, بڑا ٹھنڈا ماحول ہوگا, ہے نا. تو دراصل یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اور ایک طریقے سے بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, غزوہ خندق کا موقع ہے. کفار اور منافقین اور مشرکین سارے مجتمع ہو چکے ہیں, اکٹھا ہو چکے ہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے صفحہ ہستی سے. ایسے موقعوں پر سردی کا موسم ہے, سخت ٹھنڈی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر کی تھی اس کے مطابق پورے مدینے کے اطراف گڑھا کھودنا تھا. اتنا بڑا گڈھا اطراف, اتنا جس طریقے سے نہیں کھودی جاتی تھی پہلے زمانے میں, ایسے ہی اطراف چاروں طرف سے اتنا بڑا گڑھا کھودنا تھا کہ اس طرف سے لوگ اس طرف نہ آ پائیں, کوئی دشمن اہل ایمان کی بستی میں, مسلمانوں کی بستی میں داخل ہو پائے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا پائے. اس لیے چاروں طرف سے گڑھا کھودنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب آئے, دیکھے سخت سردی کا موسم ہے, پریشانی کا عالم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح کے وقت گڈھا کھودنے میں مصروف ہیں, گڑھا کھودنے میں مصروف ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا بھوکے پیاسے, اس قدر غریبی کا عالم کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. ایک کھجور کسی کو مل گیا تو کھجور کئی دنوں تک انہوں نے آپس میں مل کر تھوڑا کھجور کھایا. اس کے بعد کھجور کی جو پرت ہوتی ہے ایک جھلی ٹائپ کی, اس کو جو ہے استعمال کیا. اس کے بعد کھجور کو چوسنے میں روزانہ صبح کے وقت وہ کھجور چوس لیتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوتی, ان کی بھوک بھی ایک طریقے سے کمزور پڑ جاتی اور اس طریقے سے ان کا دن گزر جایا کرتا. ایسے عالم میں صبح کے وقت سخت سردی ہے اور وہ لوگ گڑھا کھودنے میں مصروف ہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا. اور ایک صحابی رسول جنہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں, جنہیں امین الامہ کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھے, وہ جاسوس تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ احزاب کے موقع پر مشرکین کے درمیان ایک جاسوس بنا کر بھیج دیا. سخت سردی کا عالم تھا, ایسے میں وہ ننگے پیدل, اور جانتے ہیں آپ بہت اچھے کپڑوں کا اس وقت انتظام نہیں ہوا کرتا تھا, لوگ بس اتنا کپڑا پا جایا کرتے تھے کہ بس ان کا سطر ڈھک جائے. ایسے وقت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور جنگ احزاب کے موقع پر دشمنوں کے درمیان وہ دشمنوں کی ٹیم میں, دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں. اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ فلما ولیت من عندی کانما امشی فی الحمام, کہتے ہیں کہ میں اس سخت سردی کے ماحول میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے دشمنوں کی فوج میں گھس گیا, اور جب میں واپس آیا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں حمام میں چل رہا ہوں. یعنی موسم ٹھنڈا تھا,
اب انسان جس وقت غسل کر رہا ہوتا ہے چونکہ اس کے جسم پر پانی پڑ رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر ٹھنڈی تو ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر اس کی ٹھنڈی اسے محسوس نہیں ہوتی. پھر جیسے نہا کر غسل کر کے فارغ ہوتا ہے پھر سردی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر ٹھنڈی لگنا چالو ہو جاتی ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے دشمنوں کی فوج میں گھس پڑا اور جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں حمام میں چل رہا ہوں. ٹھنڈی تو لگ رہی تھی لیکن مجھے شدت کا احساس نہیں ہو رہا تھا, اور یہ معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. دوستو اور بھائیو, سردی کے موسم میں جیسا کہ میں نے بتایا راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور مومنوں کو قیام اللیل کا موقع ملتا ہے. قیام اللیل کتنی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر راتوں میں قیام کیا کرتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ سے پوچھتی کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہے, آپ کو تو معصوم عن الخطا بنایا ہے, آپ کے انسانی اور بشری تقاضے سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں آپ سے ہو بھی جایا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تو معاف کر دیتے ہیں, پھر آپ کیوں اس قدر فکر مند ہوتے ہیں, پھر آپ کیوں اس قدر راتوں کو بیدار ہوتے ہیں, راتوں کو جگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اسی طریقے سے اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ اپنی راتوں کو, اپنے دنوں کو, اپنی سحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں قیام میں گزارا کرتے ہیں. اہل ایمان کی یہ صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ای الصلاۃ افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ, فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول سب سے افضل نماز کون سی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کہا کہ الصلاۃ فی جوف اللیل, رات کے حصے میں نماز قائم کرنا, یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا. تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے. اب جو انسان سردی کے موسم میں لمبی راتوں کو پاتا ہے اور اسے قیام کا موقع ملتا ہے, وہ قیام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتا ہے, اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروا لیتا ہے, اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے دور کروا لیتا ہے, اپنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ سے شفا حاصل کر لیتا ہے, اپنے میتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کر لیتا ہے, تو اس طریقے سے بہت بڑی فضیلت حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے موسم میں, یہ سردی کے موسم میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزے کا بھی ایک بہت ہی غنیمت موقع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جو عام دنوں میں کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں بہت زیادہ گرمی کا موسم آ گیا اور وہ لوگ جو بیمار تھے یا وہ لوگ جو سفر پر تھے یا وہ لوگ جو کسی ان کا پیشہ ہی کوئی ایسا کام ہے جو بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت والا کام ہے, بہت زیادہ محنت اور مشقت والا, اور گرمی کے موسم میں وہ اپنے پیشے سے نہیں جڑ سکتے, اپنا کام نہیں کر سکتے. گرمی کے موسم میں رمضان آ گیا, وہ اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتے. پھر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں اپنے روزے مکمل نہیں کیے ہیں, اب انہیں روزوں کی قضا کرنا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سردی کا موسم بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا غنیمت والا موسم ہے کہ وہ لوگ اپنے رمضان کی قضا روزوں کی تکمیل کر سکتے ہیں سردی کے موسم میں, کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور روزہ بھی مکمل ہو جائے گا, خبر بھی نہیں لگے گی, احساس بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ایک فریضے کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے بہت ہی اہم موقع ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسنون روزے ہیں, جیسے جمعرات اور پیر کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم یہ جمعرات اور پیر کا روزہ کیوں رکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ یہ جمعرات کو اور دوشنبے کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. تو یہ بھی بڑی فضیلت والا روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعرات اور پیر کے روزوں کا. اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے, ہر مہینے کی, ہر اسلامی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیض کہتے ہیں, اور ایام بیض کا روزہ رکھنا اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ جس بندے نے ایام بیض کے پابندی کے ساتھ روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. ایام بیض کے روزے جس نے پابندی کے ساتھ رکھ لیے گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے میں گزارا ہے. تو اس قدر فضیلت والا عمل. اور اسی طریقے سے اور بھی معمول کے روزے, جس طریقے سے اگر کسی بندے کو معمول عادت ہے روزے رکھنے کی, تو وہ بندہ جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے, جسے صوم داؤدی کہتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب اور پسندیدہ روزہ ہے. جو بندہ صوم داؤدی رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. ہم عام دنوں میں یہ عمل نہ کر سکے ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم سردی کا موسم جب آتا ہے تو ہم اس کا لحاظ کر سکتے ہیں, ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے میں گزاریں, ہے نا. تو بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. لہٰذا جب ہمیں بتایا گیا کہ یہ سردی کا مہینہ یہ مومن کے لیے الشتاء ربیع المؤمنین,
سردی کا مہینہ یہ مومنوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، لہذا سردی کے موسم میں، سردی کے اوقات میں، سردی کے ایام میں دن مختصر ہو جاتے ہیں، روزے کے لیے غنیمت ہو جاتا ہے، یہ وقت دن مختصر ہو جاتے ہیں، روزے کا اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، نیند بھی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی، نیکیاں بھی کرنا، قیام اللیل بھی کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، اللہ کو یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اسی طریقے سے بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے سردی کا مہینہ، سردی کا موسم، کہ ہم سردی کے موسم میں غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم سردی کے موسم ہی میں غریبوں کی مدد کیوں کریں، عام دنوں میں بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سردی کا موسم جب آتا ہے تو بہت سارے ایسے بزرگ لوگ جن کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا، جو اپنے خود کفیل ہوتے ہیں، جو اپنے 2 وقت کی روٹی اور روزی کے خود انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، سردی کا موسم جب آ جاتا ہے وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو وہ اپنی روزی کی تلاش کر نہیں پاتے آسانی کے ساتھ، بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں۔ بہت سے ایسے غریب لوگ یا بہت سے ایسے لوگ جو ہے فقیر ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ شرعی طور پر ایک ناجائز اور حرام کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کا ایک پیشہ بن چکا ہے، ہم ایسے لوگوں کی مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اگر جو ہے سردی سے بچنے کے کپڑے نہیں ہیں، کوئی صحیح ٹھیک ٹھاک انتظام نہیں ہے، تو ہم اس کا انتظام ان کے لیے کر دیں، ان کے لیے اس کا اہتمام کر دیں۔ مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ، جس میں ننھے منھے بچے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کریں، آپ ان کے لیے سوٹر ہے، جیکٹ ہے، موزے ہیں، دستانے ہیں یا ٹوپیاں ہیں، ان چیزوں کا آپ ان کے لیے انتظام کریں۔ تو اس طریقے سے آپ بہت ہی اس اہم ترین سردی کے موقع کو ایک نیکی کا موقع سمجھ کر، ایک نیکی کا موسم سمجھ کر اس کو گزار سکتے ہیں آپ، اور نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو پالتو جانور نہیں ہیں، چھٹا جانور جو کھیتوں میں چرنے والے ہیں، جو آپ کے اپنے محلوں میں رہنے والے ہیں، کتے ہیں، سانڈ ہے، بیل ہے، گائے ہیں، یا اور اس طریقے سے جو چھٹا جانور ہیں، جن کے رہنے سہنے کا کوئی ٹھیک انتظام نہیں ہوتا، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جو کبھی آپ کے چبوترے پر پڑے پڑے رات گزار لیتے ہیں، کبھی آپ کے چبوترے کے نیچے کبھی پڑے پڑے رات گزار لیتے ہیں، کبھی ان کو کوئی بھی اندر گھسنے کی جگہ مل جائے وہاں رات گزار لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ایسے جو چھٹا جانور ہوتے ہیں، جن کے لیے کوئی سہارا اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایسے جانوروں کے لیے بھی آپ تیسیر کریں، آسانیاں کریں، آپ ان کے لیے بھی انتظام کریں، ان کے لیے بھی جو ہے کم سے کم سردی کے موسم میں آپ ان کے لیے جو ہے کتوں کے لیے آپ تھوڑا سا گوشت ڈال دیں، آپ ان کے لیے روٹی ڈال دیں، گھر کا بچا ہوا کھانا ان کے لیے ڈال دیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو ایسا کچھ انتظام کر دیں، آپ جو ہے کھیتوں کے کسی کونے میں یا کسی ایسے علاقے میں جو تھوڑا سا گرم ایریا ہو، گرمی ہو، وہاں پر ایسی جگہوں پر آپ ان کے لیے تھوڑا سا اینٹیں گیر کر، یا جس طریقے سے آپ اپنے لیے کھیتوں میں مڑیا بناتے ہیں چھپر چھا کر، یا اس طریقے سے آپ ان کے لیے کوئی ایسا چھوٹا سا انتظام کر دیں۔ یقین جانیں یہ جانور بھی آپ کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اور آپ کی کسی بھی غلط حرکت پر یہ آپ کو بددعا بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچڑا آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اشارے کو سمجھ جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس جانور کو پال رکھا ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اس کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو اس طریقے سے ہم جب جانوروں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، انہیں بھی سردی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک انتظام کرتے ہیں، تو ایک طریقے سے بہت ہی اہم بڑی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر نرمی کرنے کے لیے، انسانوں پر اور خاص طور سے مومنوں پر نرمی کرنے کے لیے بڑی فضیلتیں بتائی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایسا شخص جو مسکینوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے لیے انتظامات کرتا ہے، ان کے صحیح زندگی کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص جو مستقل اس کام کو ایک منظم انداز میں کرتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ تو کیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے لیے کام مشکل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص
کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اوپر اس سے تکلیف کو دور کر دیں گے، اور جو کسی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، جبکہ سب سے بڑی مصیبت میں انسان ہوگا، سب سے بڑی پریشانیوں کا شکار ہوگا انسان، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پریشانیوں کو دور کرے گا، اس سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ان چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ اعمال ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل جو بطور خاص سردی کے موسم میں پیش آتے ہیں، میں ان کا بھی بطور خاص ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ سردی کے موسم میں وضو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہم میں سے جو بزرگ لوگ ہیں، یا اگر سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہو اور ہمیں بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، اگر ہم سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں اور ہمیں بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، ہمارے پاس کچھ ایسے انتظامات بھی نہ ہو کہ ہم پانی کو گرم کر سکیں، پانی کو گرم کرنے کے انتظامات بھی ہمارے پاس نہ ہو، سخت ٹھنڈی ہو اور بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ ہم وضو نہ کریں بلکہ تیمم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ ہم اگر اپنے آپ کو ایسی چیز میں ڈالتے ہیں جو یقینی طور پر ہماری بیماری کا سبب بن جائے گی، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے پانی گرم کرنے کا بھی، اور ہم اس قدر بیمار ہیں یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ہمارے لیے یہ چیز لازم ہے کہ ہم وضو نہ کریں بلکہ تیمم کریں۔ تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم کہتے ہیں مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کو۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جعلت لی الارض کلھا طہورا ومسجدا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری مٹی کو، پوری زمین کو پاکیزگی کی جگہ اور سجدہ گاہ بنایا ہے۔ تو یہ مٹی، یہ بھی پاکیزگی، پاکی حاصل کرنے کا۔ اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے یا کسی پر وضو، نماز کے لیے وضو کرنا ہو، اور پھر وہ اس قدر بیماری کا اندیشہ ہو یا سخت سردی کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا امکان ہو، وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، پانی بھی اس کے پاس گرم کرنے کے اسباب نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو، انسان جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا یا جو چیزیں انسان کے لیے مشکل ہوتی ہیں، ایسی ہی چیزوں کے ذریعے سے، ایسی ہی چیزوں کو کرنے میں جنت رکھی گئی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، لہذا جب انسان سرد اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تبھی جا کر اسے جنت ملے گی۔ یقین جانیں کہ اگر کوئی انسان بیماری کا اندیشہ نہیں ہے، کسی طریقے کی بیماری کا اندیشہ نہیں ہے، اور اس کے پاس پانی گرم کرنے کے اسباب ہو بھی یا نہ ہو، تو ایسا شخص اگر سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، یہ سوچ کر، اس کے بیماری کا اندیشہ نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں، تو یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ ہوتی ہے، افضل ہے یہ چیز۔ لیکن بیماری کا اگر اندیشہ ہو تو ہم قطعاً یہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تیمم ہمارے لیے زیادہ افضل ہے، وہ وضو کا معاملہ ہو یا وہ غسل کا معاملہ ہو۔ گرم پانی ہمارے جائز اور درست ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آگ کو جلا کر اس پر پانی گرم کر کے غسل کرنے کا رواج تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔